یہ وظیفہ مجھے جس فقیر نے بتایا نا ہیں جی، وہ پتہ کیا کہتا ہوا جا رہا تھا، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے دیکھا تو وہ آپ نے ایک کھاد وغیرہ جو ہوتی ہے نا، یوریا کھاد آپ کو پتہ ہے، یہ جس میں جو 50 کلو یا 40 کلو کا تھیلا ہوتا ہے، سارا نوٹوں سے بھرا ہوا، وہ مانگنے والا فقیر جو تھا ہے، اور جاتے جاتے کیا پڑھتا جا رہا تھا، لیا جب میں نے نام محمد بڑا لطف آیا، سویرے سویرے نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، لیا جب میں نے نام محمد بڑا لطف آیا، سویرے سویرے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نام ہے اللہ کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، جمعے کے دن، جمعہ ہو یا کوئی ہفتہ ہو ہے، وہ ایک مثال ہے نا، سنڈے ہو یا منڈے، روز کھاؤ انڈے ہے تو تھوڑا سا شغل میلہ پتہ کیوں لگا جاتا ہوں، دکھی ہے دنیا، غم سے نڈھال ہے لوگ، پریشان ہے، کوئی تھوڑی سی مسکراہٹ کسی کے دل سے نکل جائے، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے عمران طاہر کا اسی میں بیڑا پار ہو جائے، اس لیے تھوڑی بہت ایسی میں بات کرتا ہوں کہ شغل میلے کے زمرے میں آ جائے۔ بہرحال میں ایک اللہ کا آپ کو نام بتاتا ہوں، جمعے کے دن وضو بے وضو پڑھتے جاؤ، چاہو تو ہر نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھ لو، بے شک کوئی ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، جب ہم دعا کرتے ہیں نا، جی، جب ہم گاڈ کے آگے پرے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ ویسے بھی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھ رہی ہے، بلکہ کئی روایات میں ہے کہ روزانہ رات کو ایک پہر آتا ہے آخری، اللہ کی ذات یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر نزول کرتی ہے، اس کا نور، اس کی رحمت، اور پکارتا ہے کہ کون ہے جو شادی مانگے، کون ہے جو رزق مانگے، کون ہے جو دولت مانگے، کون ہے جو بخشش مانگے، کون ہے جو اولاد مانگے، کون ہے جو دنیا میں آسانی مانگے، کون ہے جو عزت مانگے، کون ہے جو آخرت کی عزت مانگے، مانگو اے مانگنے والو، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ویسے ہی ہماری طرف نظر کرم سے دیکھ رہی ہے جی، ہمارے اوپر اس کی ٹک ٹکی ہے، ہماری ہر ایک حرکت پر اس کی نظر ہے۔ لیکن جب ہم یہ نام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں پڑھو گے جمعے کے دن یا اس کے علاوہ کسی بھی دن، انشاءاللہ تعالی تمہاری حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا، تمہاری تمام پریشانیاں میرا رب ٹھیک فرمائے گا، ختم ہوں گی، اور دولت گھر کے دروازے انشاءاللہ توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگی، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا پیسہ اور رزق، عزت آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ آپ ایک میگنٹ بن جاؤ گے، کس کے؟ رزق کو کھینچنے والے۔ نظر آ رہا ہے یہ مقناطیس، میگنٹ، ہندی میں چمبک بھی کئی لوگ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو تمنائیں ہیں رب پوری فرمانے والا ہے۔ تو بس اللہ کے آگے ایک دیکھو سر بسجود، یعنی دل کو، خود تو بندہ سجدہ کرتا ہے، دل کو سجدے میں گرا دو، چلتے پھرتے جمعے والے دن پڑھتے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑھائیاں کرو گے، جب یہ اللہ کے حضور، میں نے بتایا نا کہ اللہ تو ویسے بھی آپ کو طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو جب یہ عمل کرو گے، مجھے اس فقیر نے بتایا، جو شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیا جب میں نے نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے، تو اس کا یہ عمل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے، پورا تروڑا پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ جو کھاد والا ہوتا ہے، یوریا کھاد، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا اور پھر بھی مانگ رہا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ دے بھی رہے ہیں۔ تو عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے، اجازت کے لیے ایک لائک کر دو، اچھی چیز کو لائک کرنا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، لائک کرو، اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں،
تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے. کمنٹ ضرور کیا کرو, کمنٹ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپ کا نام آ جاتا ہے, لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یا اللہ جتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے سب کا بیڑا پار کر دے. کسی بھی کی دعا لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی, اور یہ مہینہ بھی بڑا برکت والا ہے, یاد رکھنا. تو عمل آپ سن لیں, جمعے والے دن ہمیشہ ایک اصول بناؤ. شعر میں نے پڑھا نا, لیا جب میں نے نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, ہے جی نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, سجدوں پہ سجدے کیے جا. پھر کیا کہتے شاعر, نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی, جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, کہ سلام اور سلامتی بھیج ابراہیم پر, ان کی آل پر, اور آقا دو جہاں پر اور ان کی اولاد پر. 5 تن کا گھرانہ کون سا ہے؟ حضور کی اولاد. تو آپ سب سے زیادہ جمعے کے دن درود پاک پڑھیں, اور جو نماز میں آپ پڑھتے ہو نا درود, وہ پڑھا کرو. اور اس کے بعد اللہ کا نام پکار میاں, کیا, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم. درود پاک جتنا ہو سکے, اس کی گنتی نہیں ہے, یاد رکھ لینا میری بات کو. تم جمعرات اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن, یعنی رات کون سی, جو جمعرات اور جمعے کے درمیان آتی ہے, یہ جو ٹائم ہے نا, اس میں جتنا تم درود پڑھو گے, میں کہتا ہوں دوسرا وظیفہ بھی نہ کرو, یہی عمل کرو, تمہارا یہ دنیا ہی نہیں آخرت بھی سمجھ جائے گی, اور تمہارے درجات ایک بار پڑھنے سے 10 بار بلند ہوتے ہیں. یاد رکھنا, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر ان جمعے کی رات اور جمعے اگر آپ نے 1000 بار بھی پڑھ لیا تو 10,000 گناہ معاف, 10,000 نیکیاں, 10,000 درجات بلند. سوچو پھر تمہاری حاجتیں کیسے نہ پوری ہوں گی, اتنے آپ مقرب بندے بن جاؤ. اور اس کے علاوہ اللہ کا جو نام ہے چلتے پھرتے, ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, اے رحم کرنے والے, اے بہت زیادہ رحم کرنے والے. میں اور ساتھ یا اللہ بھی لکھ لو, یا اللہ یا رحمان یا رحیم لکھ لو. کیا گیا, میں پڑھ لو, یعنی یہ اللہ کا نام تو ظاہر ہے وہ آپ پڑھو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بنیاد ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ اس عمل کے ساتھ کریں کہ درود پاک بھی پڑھتے رہیں. اب بندہ کہے درود پاک کتنا, گنے بغیر پڑھو, 10 بار پڑھ لو, 50 بار پڑھ لو, 1000 بار پڑھ لو. یہ تو میرے دوستوں بہنوں بھائیوں, یہ تو دیکھو ایک آپ کے پاس چینی ہو نا, چینی گڑ ہے, وہ آپ کھیر پکا رہے ہو, آپ کسٹرڈ پکا رہے ہو, اس میں زیادہ ذائقہ شامل کرنا ہے. 2 چمچے زیادہ ڈال دو, 4 چمچے زیادہ ڈال دو, میٹھا ہی میٹھا, جتنا گڑ اتنا میٹھا, مثال ہے. تو جتنا بھی درود پاک پڑھ لو, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اچھا درود پاک پڑھ لگے نا, جتنا بھی پڑھنا ہے آپ کو چاہیے 100 بار پڑھ لو, 500 بار پڑھ لو, 1000 بار پڑھ لو, 50 بار پڑھ لو, یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اس کے بعد یا رحمان یا رحیم پڑھتے جاؤ سارا دن, اور نمازوں کے بعد 100 بار پڑھ لو. اور اگر ہو سکے تو کوشش کرو یہ جو دن اور رات ہے, جمعے کی رات اور جمعہ, 1000 بار پڑھو, 1000 ٹائم, 1000 بار یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم. اور درود پاک پہلے پڑھ لو جتنا بھی پڑھنا ہے, 100 بار پڑھنا ہے, 200 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی برکتیں پوری زندگی تمہارا, اگر ہر جمعے تم یہ اصول بناؤ نا, پوری زندگی تمہارے ساتھ برکتیں رہیں گی. اور حسب استطاعت تھوڑا سا میٹھا بچوں میں بانٹو, بس پھر چھوڑ دو کشتی اپنے رب کے نام پر. تمہارا کام سیدھا کرنا رب کا کام ہے بس, اور رب اپنی غیبی مخلوقات موکلات فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.